الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله خالقنا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل قدر علماء کرام، معززین علاقہ، قرب و جوار سے کثیر تعداد میں تشریف فرما حاضرین، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، آج ہم 25 فروری 2024 کی تاریخ میں، جو کہ حسن اتفاق سے ماہ شعبان 1445 ہجری کی 15ویں رات بھی ہے، جسے ہم شب رات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بستی نتھے جاگیر، علاقہ پھول نگر کی اس جامع مسجد مکی میں عظمت قرآن اور کاتب قرآن کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک تفصیلی خطاب آپ سماعت فرما چکے، چند بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی ہے جنہوں نے قرآن کریم مکمل سینوں میں محفوظ کرنے کی سعادت پائی۔ اس عظیم سعادت پہ یہ طلبہ کرام، ان کے والدین اور بالخصوص ان کے استاد محترم، اس مسجد مدرسہ کے خطیب و مدرس مولانا عطاء اللہ صاحب
اور ان کے رفقاء انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تکمیل قرآن کریم کے موقع پہ بہت سارے مضامین ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ابھی میری توجہ جس مضمون کی طرف مبذول فرمائی، مولانا تذکرہ کر رہے تھے کہ عصر حاضر کے فتنے، ان میں سے ایک فتنہ جو لوگوں کو صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ جس طرح صحابہ کے بارے میں بدگمان کرنے والے فتنے کا رد ضروری ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جب بھی کوئی بندہ کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ پیش کرے اور وہ حوالہ سن کے کسی بھی صحابی کے بارے میں بدگمانی ذہن میں آنے لگے تو فوراً زبان پہ قرآن کریم کا یہ جملہ جاری کرنا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جملہ تمام احباب ایک بار اپنی زبان پہ لے آئیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی شخص جب بھی کہیں سے بھی کوئی اعتراض لے کے آئے تو لمبی لمبی کتابوں کی فہرستوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کا یہ جملہ لبوں پہ لائیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ بڑی حیرت والی ترتیب ہے، بڑی حیرت والی۔ ہونا تو بظاہر یوں چاہیے تھا کہ ورضوا عن اللہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، پہلے وہ راضی ہوئے پھر رب راضی ہوا۔ لیکن اللہ پاک نے تمام کے تمام لوگوں کے اعتراضات کو ایک لفظ میں ختم فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو ایسے ہی احباب کرام قرآن کریم کے بارے میں بھی کچھ لوگ بدگمان کریں گے آپ کو۔ قرآن کے بارے میں بدگمانی کیا ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں شیطانی قوتیں، الہاد و نظریات کے لوگ دیکھنا ایک بحث وہ ہے جو مساجد میں، مدارس میں ہوتی ہے، ایک بحث وہ ہے جو سکول و کالج میں وہاں کا ملحد پروفیسر ہے، وہاں کا دین بیزار پروفیسر ہے، وہاں کا دین سے دور رہنے والا ٹیچر سرے سے قرآن کے بارے میں بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا اور آپ نے جواب کیا دینا ہے، اس پہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ توجہ ہے؟ قرآن کریم پڑھتے ہوئے دو طرح کے مضمون آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ خود قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں یا مولانا عطاء اللہ صاحب قرآن کا درس دے رہے ہوں، مولانا کلیم اللہ صاحب قرآن کا درس دے رہے ہوں، درس سنتے سنتے وہ مضمون آپ کے سامنے آئیں،
تو دو طرح کے قرآن کے مضمون ہیں۔ ایک مضمون قرآن کریم کا وہ ہے جو ہمارے تجربے کے مطابق ہے، جو ہمارے مشاہدے کے مطابق ہے، جو ہمارے علم کے مطابق ہے۔ وہ مضمون جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم فوراً کہہ اٹھتے ہیں قرآن نے سچ کہا، قرآن نے درست کہا۔ مثال کے طور پہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، زمین ہمارا بچھونا ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ بادل ادھر سے ادھر گھومتے ہیں تو کسی جگہ پہ جا کے برستے ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے۔ یہی مضمون جب قرآن بیان کرتا ہے کہ رب العالمین نے آسمان تمہارے اوپر بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے درست کہا، قرآن نے سچ کہا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا۔ ہم کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے کہ درست کہا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھر اللہ نے بیان کیا کہ آسمان سے پانی دھرتی پہ برستا ہے تو زمین سے غلے اگتے ہیں، میوے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، انسانوں کا رزق نکلتا ہے۔ تو ہم فوراً کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ کیوں؟ ہمارے تجربے میں بھی یہی ہے، ہمارے علم میں بھی یہی ہے۔ قرآن نے بیان کیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، کہ پروردگار عالم نے دو طرح کے درخت اگائے، ایک وہ درخت جو تنا بنتا ہے اور ایک وہ درخت جو بیل بنتا ہے، اور بیل بن کے اونچی اونچی جگہوں پہ چڑھتا ہے۔ کبھی وہ پہاڑی پہ چڑھے گا، کبھی درخت پہ چڑھے گا۔ ہم یہ مضمون دیکھ کے فوراً کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، کیونکہ قرآن نے جو کہا ہمارے علم میں بھی ایسے ہے، ہمارے مشاہدے میں بھی ایسے ہے، ہمارے تجربے میں بھی ایسے ہے۔ جب قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا، کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ تم ان سے دودھ نکالتے ہو۔ جس کھیری سے دودھ نکال رہے ہو اس جانور کے اندر ایک خانہ گوبر کا ہے، گوبر کی بدبو ہوتی ہے۔ اسی جانور میں رگیں ہیں، ان رگوں میں لہو دوڑتا ہے اور لہو کی رنگت ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے۔ اب رنگت لہو کی اور گوبر، ان کے بیچوں بیچ سے صاف شفاف دودھ نکالتے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، خالص دودھ نکالتے ہو۔ تو ہم فوراً کہتے ہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے وہ بات کہی جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ ہر دیہاتی بھینسوں کا دودھ نکالتا ہے اور جس کھیریوں سے نکل کے آتا ہے اس بھینس میں گوبر بھی ہے، دودھ کے اس بھینس میں خون بھی ہے، نہ گوبر کی بدبو ہے نہ لہو کی سرخی ہے، صاف شفاف دودھ ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے سچ کہا۔ اور جب قرآن یہ مضمون بیان کرتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ رب تعالی ایک ایک بیج سے پورا پورا سکہ اگاتے ہیں، سکے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بیج سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ قرآن نے مضمون بیان کیا، ہم فوراً مانتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کی، کیونکہ ہر زمیندار اس کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کی تہ میں بیج ڈالتا ہے، ایک گٹھلی زمین کی تہ میں دبا دیتا ہے، اس گٹھلی سے پورا درخت اگتا ہے، درخت کے سینکڑوں دانے نکلتے ہیں، وہ پھل کے دانے ہیں۔ تو ہم ان مضامین کو درس میں سنیں تب مانتے ہیں، خود ترجمہ میں پڑھنے تب مانتے ہیں، کوئی بیان کر دے تب مانتے ہیں، اور مان کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ہمیں قرآن کی صداقت پہ، قرآن کی سچائی پہ کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن توجہ ہے، لیکن قرآن کا ایک اور پہلو ہے، قرآن کے کچھ مضمون وہ ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے لیکن ہمارے تجربے کے خلاف ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے ہمارے تجربہ وہ نہیں، جو قرآن بیان کر رہا ہے ہمارا مشاہدہ وہ نہیں، جو قرآن بیان کر رہا ہے ہماری روزمرہ زندگی میں ایسا نہیں، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایسے موقع پہ ایسا مضمون جب کسی عالم سے آپ سنیں، قرآن میں آپ پڑھیں، ترجمہ والے قرآن میں پڑھیں، تفسیر میں پڑھیں، تو اس وقت قرآن کا منکر اس مضمون کو اپنے لیے، اس مضمون کو اپنے لیے بہت بڑا ہتھیار سمجھتا ہے کہ میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو، سکول کالج کے اسٹوڈنٹ کو قرآن سے متنفر کروں۔ وہ کہے گا جناب آپ رانا صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، اور اپنے اسٹوڈنٹ کو خطاب کر کے کہے گا بھلا دیکھو یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہو گے نہیں، تو قرآن بیان کر رہا ہے، تو پھر نوجوان قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں مثال عرض کرنا چاہوں، مثال کے طور پہ تجربہ یہ ہے چھری کاٹتی ہے، تجربہ یہ ہے دریا بہاتا ہے، تجربہ یہ ہے آگ جلاتی ہے، تجربہ یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی وہ گفتگو نہیں کرتا، تجربہ یہ ہے جو قتل ہو جائے وہ زندہ ہو کے لوگوں سے باتیں نہیں کرتا۔ لیکن جب قرآن ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کرے گا تو ملحد آدمی، قرآن کا منکر آپ کو کھڑا کر کے کہے گا جی آگ تو جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، آپ کہو گے جلاتی ہے، وہ کہے گا چھری کاٹتی ہے، آپ کہو گے کاٹتی ہے، وہ کہے گا دریا غرق کرتا ہے، آپ کہو گے دریا غرق کرتا ہے۔ جب آپ یہ بات مانو گے تو پھر فوراً وہ کہے گا لیکن تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ چھری چلی مگر کاٹا نہیں، دریا میں بندے آئے مگر ڈوبے نہیں، آگ میں ڈالا گیا مگر آگ نے جلایا نہیں، تو اب بولو کیا کرو گے؟ تو ایسے موقع پہ آپ لوگوں کی زبان پہ کیا بول آنے چاہیے، کیا جملہ آنا چاہیے تاکہ آپ کا ایمان قرآن کریم کے اوپر پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے اور شکوک و شبہات ایک لفظ کے ساتھ ہی ختم ہوتے چلے جائیں۔ آج میں آپ کو اپنی گفتگو میں انہی کلمات کی طرف توجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ مضمون سمجھ آیا کہ جہاں پہ وہ باتیں اور مضمون آئیں گے
جو تجربے کے مطابق ہیں وہاں آپ کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں. جہاں پہ وہ مضمون آئے گا جو تجربے سے ہٹ کے ہے تو آپ کا ایمان متزلزل ہوگا. ایسے موقعوں پہ ایک جملہ یاد کر کے لے جائیے. ساری تقریر بالکل یاد نہ رہے لیکن وہ جملہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لے کے میرے بزرگوں تک سبھی کو زبانی یاد ہونا چاہیے. جب کوئی آپ کے سامنے ایسی بات کہے کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ, آپ فوراً بول کے کہیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا بولیں گے؟ سب مل کے کہیں, کیا کہیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تجربہ کہتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے مگر قرآن کریم کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اعلان ہوا, آپ کو پیغام ہوا. قلنا یا نار کونی, ہم نے کہا, قلنا رب فرما رہے ہیں, ہم نے کہا یا نار اے آگ, قلنا یا نار کونی بردن و سلامن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. دو لفظ بولے, ٹھنڈی ہو جا. صرف ٹھنڈی نہیں بلکہ ٹھنڈک بھی ہو جو سلامتی والی ہو, کیونکہ جس طرح تپش بدن کو نقصان دیتی ہے اسی طرح ٹھنڈک بھی بدن کو نقصان دیتی ہے. تو رب نے صرف ٹھنڈک کا نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ تو بردن ٹھنڈی ہو جا, وسلامن اور سلامتی والی ہو جا, علی ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ. جب قرآن نے یہ مضمون بیان کیا تو قرآن کا منکر کہے گا جی دیکھو آگ کو جلاتی ہے, آگ کا کام جلا دینا ہے, مگر قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں. اب تم قرآن کو مانو گے یا اپنے تجربے کو مانو گے؟ قرآن کو مانو گے یا اپنے مشاہدے کو مانو گے؟ تو اس وقت متزلزل نہیں ہونا, تردد میں نہیں پڑنا, شک میں نہیں پڑنا, بلکہ فوراً اس کے سامنے یہ آیت پڑھیں گے ذالک الکتاب. سارے مل کے پڑھیے, کیا پڑھیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ ابراہیم کو آگ نے جلایا نہیں, ذالک الکتاب, تو پھر یہ کتاب کا کہا ہوا برحق ہے, سچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یقیناً نہیں جلایا. آپ کے سامنے کوئی آ کے کہے گا کہ مولانا کلیم اللہ صاحب, مولانا عطا اللہ صاحب آپ درس میں بیان کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لخت جگر کو لٹایا اور لٹا کے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّا أَسْلَمَا. جب باپ بیٹا دونوں حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے فرما بردار ہو گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور پہلو کے بل حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا. اب ان کی گلے کی رگوں پہ چھری چلانا شروع کی. عام احوال میں چھری کو گردن پہ چلائیں تو ایک پل میں کاٹ کے رکھ دیتی ہے, حتیٰ کہ بڑا موٹا بیل ہو ایک پل میں اس کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے, اونٹ کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے, حتیٰ کہ اس کے نیچے تو کوئی شے آئے اسے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے رہے مگر اسماعیل کی ایک رگ بھی نہیں کٹی. حضرت اسماعیل کے گلے کے اوپر خراش تک نہیں آئی. کیا وہ گلا تھا؟ کیا وہ گلا وہاں کوئی لوہے کا راڑ تھا یا کوئی پتھر تھا؟ نہیں نہیں, وہ تو ایک گوشت پوست کا انسان ہی تھے. ان کی رگیں بھی اتنی ہی کمزور تھی مگر قرآن
آتا ہے کہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا. جب یہ واقعہ آپ بیان کریں گے، جب یہ واقعہ سنائیں گے، تو ملحد آدمی جو قرآن کی آیتوں پہ عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے وہ کہے گا مولانا کیا بات کر رہے ہو. آپ کے بچوں کو کہے گا بیٹا کیا بات کر رہے ہو، بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ چھری چلے، خنجر چلے، گردن نہ کٹے. آپ بولو قرآن سچ کہتا ہے، یہ تجربہ درست ہے، تو وہاں پہ متزلزل نہیں ہونا، وہاں شک میں نہیں پڑنا، بلکہ فوراً جب کوئی یہ بات آپ کو بیان کر کے سوال کرے کہ اب بتاؤ اپنے تجربے کو مانتے ہو کہ قرآن کو مانتے ہو، تو فوراً آپ کی زبان پہ یہ لفظ آ جانے چاہیے ذالک الکتاب. سارے مل کے کہیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مانتے ہیں کہ چھری کاٹتی ہے، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ حضرت اسماعیل کا گلا محفوظ رہا، ان کی گردن محفوظ رہی، تو قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، قرآن نے جو کہا ہے وہ برحق کہا ہے. پھر کہنے والا کوئی آپ کو کہے گا بچے آپ کے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہونے والا بچہ ہمارے تجربے کے مطابق وہ چیختا تو ہے، وہ روتا تو ہے، وہ چلاتا تو ہے، لیکن وہ گفتگو نہیں کرتا، وہ بات نہیں کرتا. بچہ مولانا کے گھر پیدا ہو تب بات نہیں کرتا، قاری صاحب کے گھر پیدا ہو تب بات نہیں کرتا، شیخ الحدیث کے گھر پیدا ہو تب بات نہیں کرتا، پروفیسر کے گھر پیدا ہو تب بات نہیں کرتا، لیکچرار کے گھر پیدا ہو تب بات نہیں کرتا. بچہ کسی سائنسدان کے گھر پیدا ہو تب بھی بات نہیں کرتا. لہذا ہمارا مشاہدہ یہ ہے پیدا ہونے والا بچہ روئے گا صحیح، پیدا ہونے والا بچہ چیخے گا صحیح، چلائے گا صحیح، گفتگو نہیں کرتا. میں بھی مانتا ہوں نہیں کرتا، آپ بھی کہیں گے نہیں کرتا، میرا نوجوان بھی کہے گا نہیں کرتا، اسٹوڈنٹ کا کالج کا نوجوان کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی کہے گا نہیں کرتا. تو پھر ملحد اپنا کلہاڑا چلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہے گا مگر قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم بچے کو گود میں لے کے آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم ابھی اماں کی گود میں ہے، پیدا ہوئے چند دن گزرے، چند دن یا اسی دن جس طرح کے مختلف روایتوں میں آتا ہے وہ عمر تھی جب بچے بولتے نہیں، لیکن جس وقت قوم آئی اور قوم آ کے کہنے لگی یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تیری اماں بدکار نہ تیرا ابا برا، کہاں سے یہ بری حرکت لے کے آئی ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ تو حضرت مریم نے خود جواب نہیں دیا، گود میں اٹھائے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ. قالوا قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم خود بولو، خود جواب دو، اپنی صفائی میں خود کہو اس بچے سے ہم کیسے بات کریں جو کہ ابھی گود میں ہے، بول نہیں سکتا. تو اس وقت قرآن کہتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی، تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم اموت و یوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تقریر قرآن کریم نے بیان کی. اب کہنے والا کہے گا جی تجربہ کہتا ہے بچے بولتے نہیں، قرآن کہتا ہے عیسیٰ بولے ہیں، تجربہ مشاہدہ کہتا ہے بچے بولتے نہیں، علم کہتا ہے بچے بولتے نہیں، قرآن کہتا ہے عیسیٰ نے بچپن
نے گفتگو کی ہے، اب بتاؤ تجربہ ٹھیک ہے کہ قرآن ٹھیک ہے، تو وہاں گھبرانا نہیں، تردد میں نہیں پڑنا، شک میں نہیں پڑنا، غور و فکر کے لیے سر کو نہیں جھکانا، یہ نہیں کہنا میں مولانا سے پوچھ کے بتاؤں گا، یہ نہیں کہنا میں قاری صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، فوراً اسی پل اسی لمحے اس سوال کرنے والے کے سامنے قرآن کی آیت پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ جی جی سارے مل کے کہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہاں مانتے ہیں کہ بچے بولتے نہیں، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ بولے ہیں تو پھر ہم بھی کہتے ہیں قرآن کا کہا برحق ہے، قرآن کا کہا سچ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ کہنے والا کہے گا، آگے کہے گا کہ رب العالمین نے افزائش نسل کا ایک اصول بنایا ہے، افزائش نسل کا ایک طریقہ بنایا ہے کہ نسل پھیلتی ہے مرد اور عورت ان دونوں کے اجتماع سے، مرد اور عورت کے اکٹھے ہونے سے اولاد ہوتی ہے۔ اب تنے تنہا مرد سے اولاد نہیں ہوتی، تنے تنہا عورت سے اولاد نہیں ہوتی۔ علم بھی یہی ہے، تجربہ بھی یہی ہے، مشاہدہ بھی یہی ہے، ہوتا بھی یہی ہے، بالکل یوں ہی ہوتا ہے۔ اب ملحد کہے گا، قرآن کا منکر کہے گا، اسلام کو عقل کے گھوڑے دوڑانے والا، سمجھ یوں کہنے والا، بس قرآن کو ہم عقل کے ترازو میں تولیں گے، اس کے علاوہ کسی شے میں نہیں۔ وہ کہے گا مولانا کوئی خیر کی بات کرو، میرے اسٹوڈنٹ کو کہے گا، نوجوانوں کو کہے گا، پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بغیر ہی حکم الہی سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پورا رکوع پڑھ لیجئے، اس واقعہ سے بھرا پڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ مریم کی اماں مریم حضرت مریم جو ان کی اماں ہے کسی مرد سے ملی نہیں، اللہ کی قدرت سے عیسیٰ کو جنم دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اب تم مانو گے کہ انکار کرو گے تو کوئی شک نہیں کرنا، کوئی آپ سے یہاں آ کے آپ کا ایمان ٹٹولنا چاہے کہ قرآن کے بارے میں ایمان کہاں ہے تو فوراً کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آخر والوں کی بھی آواز آئے، کیا جواب دو گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہوتا نہیں ہے لیکن قرآن نے کہہ دیا تو ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، قرآن نے کہہ دیا ایسا ہوا ہے۔ کہنے والا آگے کہے گا جی آج تک ہم دیکھتے یہ آئے ہیں کہ بندہ قتل ہو جائے، مارا جائے تو اس کا قاتل کون ہے، قاتل کی تحقیق کے لیے گواہ تلاش کیے جاتے ہیں، قاتل کی تفتیش کے لیے علاقے کے لوگوں سے قسم لی جاتی ہے، قاتل کی تفتیش کے لیے قاتل اور مقتول کے درمیان دشمنیاں تلاش کی جاتی ہیں، شواہد تلاش کیے جاتے ہیں، گواہ تلاش کیے جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن کہنے والا کہے گا مگر قرآن ایک قتل کیس کو اور انداز میں بیان کرتا ہے کہ بندہ قتل ہو گیا، اس کا قاتل ڈھونڈنے کے لیے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ موسیٰ اس مقتول کا قاتل تلاش کیجئے۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العالمین سے رابطہ کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، خدا حکم دیتے ہیں قاتل تلاش کرنا چاہتے ہو تو گائے ذبح کرو۔ لوگ حیران ہو گئے، گائے ذبح کرنے کا قاتل تلاش کرنے سے تعلق کیا ہے؟ قرآن یہ کون سا اسلوب بیان کر رہا ہے قاتل کو تلاش کرنے کا، کیس کی تفتیش کا؟ ہم نہیں مانتے۔ اور پھر اگر گائے ذبح ہو گئی تو قرآن آگے بیان کرتا ہے کہ اس مقتول گائے کے گوشت کے
ذبح شدہ گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو مقتول بندے کے اوپر لگایا گیا تو وہ مقتول کھڑا ہو گیا، مقتول زندہ ہو گیا۔ بھلا کوئی قتل شدہ بھی زندہ ہو کے اپنے قاتل کو بتلایا کرتا ہے۔ قرآن یہ بیان کر رہا ہے یہاں آ کے میرا نوجوان ایک پل کے لیے سر جھکا لے گا، ایک پل کے لیے نگاہیں جھکا لے گا کہ یار ماجرا بڑا عجیب ہے، قتل کا اور قاتل کا یہاں تعلق کیا ہے، گائے ذبح کرنے کا تعلق کیا ہے، مقتول کے زندہ ہونے کا تعلق کیا ہے؟ نہیں میرے دوست، نہیں میرے اسٹوڈنٹ، نہیں میرے بیٹے، نہیں میرے بھیا، نہیں میرے بزرگوں، یہاں تردد میں نہیں پڑنا، سر نہیں جھکانا، یہاں شک میں نہیں پڑنا۔ اسے کہنا بتلا کہاں لکھا ہے، جب وہ قرآن کی آیت کھول کے دکھائے گا یہ لکھا ہے تو فوراً کہہ دینا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن نے کہہ دیا تو یہ اس کے سچ ہونے دے، کوئی کسی قسم کا شک نہیں، کوئی کسی قسم کا تردد نہیں۔ اور آگے چلیے، یوں ہی چلتے 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 کوئی کہے گا، کوئی آپ کو کہے گا، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت کسی بندہ کے بارے میں ڈاکٹر یا حکیم آ کے اس کی نبض پکڑ کے اس کی آنکھوں کو اوپر اٹھا کے پتلیوں کو اٹھا کے اس کے دل کو چیک کر کے تصدیق کر دیں کہ یہ وفات پا چکا ہے، یہ مر چکا ہے، یہ مر چکا ہے، جب اس کی موت کی تصدیق ہو جائے تو پھر وہ زندہ نہیں ہوتا، پھر وہ زندہ نہیں ہوتا۔ جب موت کی تصدیق ہو جائے تو وہ زندہ نہیں ہوتا۔ ہمارا تجربہ یہی ہے، ہمارا مشاہدہ یہی ہے، ہمارا دیکھنا یہی ہے، ہمارا جاننا یہی ہے۔ اسی اصول کے مطابق ہم اپنے پیاروں کو قبر کے نیچے اتارتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو، باپ اپنے بیٹے کو قبر میں دفن کرتا ہے، بیٹا اپنے ابا کو قبر میں دفن کرتا ہے، اولاد اپنی اماں کو قبر میں دفن کرتی ہے، بھائی اپنے بھائی کو قبر میں دفن کرتا ہے، دوست اپنے دوست کو قبر میں دفن کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب اس نے زندہ نہیں ہونا، یہ مر چکا ہے، زندہ نہیں ہوگا، دفن کر دیتے ہیں۔ تو کہنے والا کہے گا جب اصول یہی ہے، جب طریقہ یہی ہے، جب تجربہ یہی ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، کہ سابقہ قوموں کے ہزاروں کی تعداد میں ایک پورے کا پورا لشکر وہ مارا گیا، پھر اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کوہ طور پہ گئے، مارے گئے، اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ مرے پھر زندہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے تو کہنے والا کہے گا اب بولو قرآن سچ کہتا ہے یا تمہارا تجربہ سچ کہتا ہے؟ اب بولو قرآن کو اب بھی مانتے ہو، قرآن کو اب بھی تسلیم کرتے ہو، قرآن کو اب بھی خدائی کتاب مانتے ہو؟ تو یہاں تردد میں نہیں پڑھنا، یہاں شک میں نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن کے اس دیے ہوئے سبق کو ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت یاد کرتے ہوئے دوہرا دینا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کم از کم یہ جملہ کہنے سے اس مجمع میں کم از کم ایک بات کو کوئی بھی محروم نہ رہے، سب کے لبوں پہ آئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کہنے والا کہے گا مولانا ہم دیکھتے ہیں کہ دریا غرق کرتے ہیں، دریا ڈبو دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں دریا غرق کرتے ہیں، دریا ڈبو دیتے ہیں، لیکن کہنے والا کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے کے پورے لشکر کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے، اپنی قوم کو لے کے، قوم بھی سینکڑوں میں نہیں تھی، قوم بھی ہزاروں میں نہیں تھی، بلکہ قوم لاکھوں میں تھی۔ باہر کلثم پہ آئے، پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر ہے، آگے دیکھا تو سمندر ہے، دریا ہے، تو اس وقت کیا کرے؟ رب تعالی نے حکم دیا موسیٰ اپنی لاٹھی کو اضرب بعصاک
البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم. وہاں راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم وہاں سے گزر گئی. لیکن کچھ ہی دیر بعد جب وہاں فرعون کا لشکر آیا، وہ پانی میں داخل ہوا، تو قرآن کریم فرماتا ہے فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. تو کہنے والا کہتا ہے کہ کچھ ڈوب گئے، کچھ بچ گئے، یعنی فرعونی ڈوب گئے، موسیٰ کے ماننے والے، موسیٰ کے امتی، موسیٰ کی قوم بچ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی ایک ہو، دریا ایک ہو، انسان ایک ہو، کچھ ڈوب جائیں، کچھ بچ جائیں تو کیسے مانو گے؟ تو آپ نے تردد میں نہیں پڑھنا بلکہ جواب دینا ہے. کیا جواب دینا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کہہ رہا ہے تو کوئی کسی قسم کا شک، کسی قسم کا شبہ نہیں. ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے، ہمارا علم یہ کہتا ہے، ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے پتھر سخت شے ہے، پتھر ٹھوس شے ہے. پتھر پہ پتھر مارے تو آگ کے انگارے نکلتے ہیں، پتھر پہ پتھر مارے تو آگ کے انگارے نکلتے ہیں، آگ کے شرارے نکلتے ہیں، آگ کے انگارے پھوٹتے ہیں، آگ کے شرارے پھوٹتے ہیں. پتھر پہ کوئی ٹھوس چیز مارے تو آگ کے انگارے نکلتے ہیں، بلا شبہ نکلتے ہیں. اب کہنے والا کہے گا مولانا قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ پانی نہیں ہے، پانی اپنے رب سے مانگیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے پانی مانگا تو رب نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ لاٹھی پتھر پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پتھر پہ ماری. لاٹھی بھی سخت ہے، پتھر بھی سخت ہے. سخت شے سے ٹکرائے تو آگ کے شرارے نکلنے چاہیے، آگ کے انگارے نکلنے چاہیے. مگر قرآن کہہ رہا ہے نہ انگارے نکلے نہ شرارے نکلے، بلکہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، وہاں سے پانی کے فوارے نکلے. نہ انگارے نہ شرارے بلکہ پانی کے فوارے نکلے، پانی کے فوارے پھوٹ پڑے. تو اب کہنے والا کہے گا مولانا یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، تجربہ کے خلاف ہے، مشاہدہ کے خلاف ہے، ہم اس کو کیسے مانیں؟ تو آپ نے فوراً جواب میں آیت پڑھ دی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کریم کی میں کتنی ہی مثالیں پیش کروں تو وقت بیتتا چلا جائے گا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہو چکی، جن کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا، یہ ہو چکی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہوئی نہیں، ابھی ہوئی ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہوں گی. ہوئی نہیں، ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی. سورج اپنی منزل سے طلوع ہوتا ہے، اپنی منزل پہ جا کے غروب ہوتا ہے. چاند اپنی منزل پہ سے طلوع ہوتا ہے، اپنی منزل پہ جا کے غروب ہوتا ہے. آج تک سورج بھٹکا نہیں، آج تک سورج بھٹکا نہیں، آج تک چاند بھٹکا نہیں، آج تک ان کے راستے میں رکاوٹ آئی نہیں، اور ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی، ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی. رب تعالی نے آسمان کی چھت بنائی، اس چھت کے نیچے کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، لیکن کب سے بنی ہے؟ ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے یہ چھت بنی. لیکن آج تک اس چھت میں شگاف آیا نہیں، ٹوٹی نظر بھی نہیں آئی، اور ٹوٹتی نظر بھی نہیں آتی کہ کل کلا ٹوٹ پڑے. بظاہر نظر بھی نہیں آ رہی. یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، آج تک سمندر میں دھنسی نہیں، دھنستی نظر بھی نہیں آ رہی. آسمان کی چھت ستاروں سے بھری پڑی ہے، اور آسمان کی چھت کا حسن یہ ستارے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں، لیکن آج تک یہ ستارے گرے نہیں، گرتے نظر بھی نہیں آ رہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ
یہ آسمان کی چھت گرے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے کے سارے بے نور ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ زمین بدلے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشعار قتلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ منظر نہیں رہے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ قرآن کہہ رہا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم۔ ہاتھ بولیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ بولیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے پاؤں بولیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اعضاء بولیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین بولے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے بدلہ میں اور زمین آ جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے والسماوات مطویات، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ لپیٹا نہیں گیا، بدلا کچھ بھی نہیں، بدلتا نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ بدلے گا۔ کوئی آپ کو کہے آ کے کہ جناب اسٹوڈنٹ، جناب طالب علم، جناب ٹیچر صاحب، جناب پروفیسر صاحب، جناب مولانا صاحب، آج تک تو بدلا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بدلے گا۔ بولو ہم جو کچھ ہو چکا اس پہ ایمان لائیں یا قرآن پہ ایمان لائیں تو اس وقت فوراً آپ بول کے کہیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن نے جب کہہ دیا ایسا ہوگا تو پھر ہوگا۔ قرآن نے کہہ دیا ایسا ہوگا تو پھر سورج بے نور ہوگا، چاند بے نور ہوگا، ستارے گریں گے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ بر، یہ بحر، یہ شمس، یہ قمر، یہ چرند، یہ پرند، پورے کا پورا نظام بدلے گا۔ یہ تو یہ ہے۔ اور قرآن کہہ دے قبروں کی زندگی ہوگی، ہوتی نظر نہ آئے، ہم کہیں کہ یہ تو بالکل ایسے مٹی کے ڈھیر ہیں، لیکن قرآن کہہ دے، نبی کا فرمان کہہ دے تو پھر ہم کیا کہیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آج تک ہم نے جنت دیکھی کوئی نہیں، جنت دیکھی کوئی نہیں۔ جنت کیسی ہوگی؟ جنت کا حسن قرآن نے بیان کیا ہے۔ جنت کے حسن کو، جنت کے محلات کو قرآن نے بیان کیا، جنت کے غلمان کو قرآن نے بیان کیا، جنت کی حوروں کو قرآن نے بیان کیا، جنت کے حسن کو قرآن نے بیان کیا، جنت کے میووں کو قرآن نے بیان کیا، جنت کی نہروں کو قرآن نے بیان کیا، جنت کے درختوں کو قرآن نے بیان کیا، جنت کے پھلوں کو قرآن نے بیان کیا، جنت میں حسن کو قرآن نے بیان کیا۔ جب قرآن نے بیان کیا اور ایسا بیان کیا کہ آج تک ہم نے اس طرح کا منظر دیکھا نہیں، ایسا جیسی جنت قرآن نے بیان کی ایسی دنیا ہم نے دیکھی نہیں، جیسا حسن قرآن نے بیان کیا ایسا حسن کسی کا دیکھا نہیں۔ دودھ کی نہریں قرآن نے بیان کی، دودھ کی نہریں آج تک دیکھی نہیں۔ شہد کی نہریں قرآن نے بیان کی، مگر شہد کی نہریں آج تک ہم نے دیکھی نہیں۔ جب نہیں دیکھی تو کہنے والا کہے گا مولانا آج تک تو دودھ کی نہریں دیکھی نہیں، شہد کی نہریں دیکھی نہیں، آج تک تو ہم نے اتنی وسیع جنت دیکھی نہیں، یہ کل کیسے آئے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے ہوگی۔ تو آپ اس کا سوال سن کے جواب میں چپ رہو گے کہ کچھ کہو گے؟ کیا بولو گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آج تکبیر قرآن کریم کی اس مجلس میں اس سبق کو لے کے جائیے، اس درس کو لے کے جائیے کہ ہمارا قرآن پہ ایمان غیر متزلزل اتنا پختہ ہے کہ کوئی شے بھی کوئی آ کے ہمیں یہ کہے قرآن میں آئی ہے پھر ہم شک نہیں کریں گے، تردد میں نہیں پڑیں گے، بلکہ فوراً جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ جملہ یاد رہے گا؟ سب کو یاد رہے گا؟ میں انہی گزارشات پہ اجازت چاہوں گا مولانا عطاء اللہ صاحب کو
ان کی پوری ٹیم کو، اس مسجد کے نمازیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے حفظ قرآن پہ اور اس کامیاب پروگرام